اور جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ پکا کافر ہے. انہی قرآن میں ہے جی گدھے پہ کتابیں لاد دو تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح گدھے تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا آگے سے. سما ٹی وی پر کتب آن لائن پروگرام میں ایک عالم صاحب نے کچھ لوگوں پر ایک مثبت انداز میں تنقید کی، اور تنقید ان لوگوں پر کی جو اپنی زندگی کا ایک زیادہ تر حصہ اپنے دنیاوی مشاغل میں، اپنی مصروفیات، دنیاوی کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی جاب وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، اور پھر اپنی 50-60 سال کی زندگی میں جب وہ ریٹائرڈ ہو کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں تو کچھ ادھر ادھر سے مسائل سیکھ لیتے ہیں، کچھ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن اور ایک مفکر اسلام کی حیثیت سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید اور دین کے مسائل کے حوالے سے پھر وہ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا خیال اس میں یہ ہے. تو اب ایسے لوگوں کی یقیناً تردید ہونی چاہیے، اور ان عالم صاحب نے ایک مثبت انداز میں ایسے لوگوں پر تنقید کی ہے. لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک جملہ جو ہم عام جرنل انداز میں بول دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک جملہ عام جرنل ہم بول دیتے ہیں، انہوں نے یہ انجینئر کا لفظ اپنی گفتگو میں بول دیا، اور ساتھ اس کی یہ کنڈیشن بھی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ 50-60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ بھی ساتھ بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ اشارہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کی طرف نہیں تھا، بلکہ ایک جرنلی انہوں نے ایک بات کی تھی. پھر وہ جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں بلال قطب صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ وہ انجینئر جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ 50-60 سال کا نہیں ہے، وہ تو ینگ ہے اور نوجوان ہے. حالانکہ نہ ان عالم صاحب کا انجینئر جیلمی کی طرف اشارہ تھا اور نہ ان کا یہ مقصود تھا، لیکن بلال قطب صاحب جو ہوسٹ ہیں انہوں نے جو نا وہ مرزا جیلمی کی طرف اشارہ کر دیا، اور مرزا جیلمی کو اس پہ موقع چاہیے تھا اس طرح کا. اس نے کیا کیا کہ 34 منٹ کا ایک کلپ ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کر دیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور پھر وہ جو علماء کے خلاف جس انداز سے اپنے سابقہ روش اور طریقے کے مطابق مرزا جیلمی زبان تان دراز کرتا ہے اور نازیبا اور سوقیانہ اور بازاری الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ اس نے اس انداز سے گفتگو علماء کے خلاف کی ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ جہاں تک ان عالم صاحب کا یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مفکر اسلام بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دین کے مسائل میں اور قرآن کے اندر اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں، تو یقیناً اس بات کی تردید ہونی چاہیے، اور ہمارا دین بھی اس چیز کی تردید کرتا ہے کہ جو بندہ بنیادی طور پر عالم نہیں ہے، وہ اگر 2-4 مسائل سیکھ لیتا ہے، کچھ کتابیں اردو کی پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے، یا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مفسر قرآن اور مفکر اسلام ہونے کی حیثیت سے وہ خود لوگوں کے سامنے جو نا وہ اپنا یہ سٹیٹس شو کرے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جامع ترمذی میں 2950 اور 2951 اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری حدیث ہے من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دینے کی اور اپنے اندیے کو اور یہ کہنا کہ میری سوچ یہ ہے یا میرا نقطہ نظر یہ ہے، اس طرح کی رائے دینے کی قرآن مجید میں اجازت نہیں. ہمارا دین اس چیز کی نفی کرتا ہے. تو ان عالم صاحب نے جو کہا جو بالکل صحیح کہا. اب اسی حوالے سے مرزا جیلمی نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کو موڑ کے دجل کا مظاہرہ کر کے یہ کہا، جی یہ جو علماء لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو یہ کہتا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ پکا کافر ہے. اب اس جملے کو دیکھیں کہ جو کہتا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، مجھے بتائیں کہ کون کہتا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے؟
دیوبندی کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں, قادیانی کہتے ہیں. کون کہتا ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے؟ کون کہتا ہے قرآن کو کتاب گمراہی؟ کوئی کہتا ہے؟ تو پھر یہ جملہ بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ بے شک جو قرآن کو کتاب گمراہی کہے وہ کافر, لیکن کہتا کون ہے؟ ہاں, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے کے دعوے دار ہیں لیکن قرآن کا صحیح مفہوم چھوڑ جاتے ہیں, اور جو صحیح مطلب, منشا اور مراد ہے قرآن مجید کی, اس کو چھوڑ کے اپنا اس میں ایڈیشن کرتے ہیں اور اپنا مطلب اور اپنا جو مفہوم ہے اس میں مانوی تعریف کر کے گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یقیناً قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہوتے ہیں. اس کی مثالیں 20 احادیث طیبات آپ پڑھ لیں. قرآن مجید کی آیات اس بات کا واضح بیان کرتی ہیں کہ جو یا تو سرے سے قرآن کو مانتے نہیں, وہ بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے, اور جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھ کے اس میں اپنی من مرضی کرتے ہیں, وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ شان بیان کی ہے, اور یہ آیت مرزا نے اپنی گفتگو میں بھی یہ آیت پڑھی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185, ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بے شک قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. لیکن اس سے پہلے اسی سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز اور شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ شان بیان کی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ یہ کتاب قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اب دو آیتیں, آیت نمبر 185 اور بالکل شروع میں جو آیت ہے ھدی للمتقین, ھدی للناس, ھدی للمتقین. اب یہ دونوں آیتیں کیا نعوذ باللہ بظاہر آپس میں ٹکراتی ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے اپوزٹ اور مخالف ہیں؟ کہ ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور دوسری جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹکراتی نہیں ہے. تطبیق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. قرآن نازل تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے, لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں. متقی لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, اور پھر ان کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ یہ لوگ متقین ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, اور پھر ان کی آگے اوصاف اور ان کی کوالٹیز بیان فرما دی. تو واضح ہوا کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا, لیکن اس سے سارے ہدایت حاصل نہیں کرتے, بلکہ ہدایت وہ حاصل کرتے جو متقین ہیں. تو اب وہ جو سرے سے کافر ہیں وہ بھی قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے, اور جو قرآن پڑھ کے اپنی من مرضی کرتے ہیں, باطل تعویلات کا سہارا لیتے ہیں, اور قرآن مجید کی جو صحیح تشریح اور صحیح تعویل ہے اور صحیح قرآن مجید کا مفہوم ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرمایا, هو الذی انزل علیک الکتاب, اے محبوب وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. اس کتاب میں محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4547 نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تلاوت کی, اور تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور قرآن کی متشابہات کے پیچھے چل کے ان کو پڑھتے ہیں, تو فرمایا کہ اولئک الذین سمی اللہ, یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے, فاحذروہم, تم ان سے بچ کے رہنا, ان سے بچ کے رہو جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. تو اب قرآن پڑھتے ہیں لیکن متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں, وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں. قرآن کے متشابہات کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ گمراہ ہیں. اور قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 78 نمبر آیت میں کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, یقیناً اے محبوب جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا, یہ قرآن ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. سرکشی اور کفر میں اور زیادہ ان لوگوں کو بڑھا دیتا ہے. اب وہ قرآن مجید کے ذریعے سرکشی اور کفر میں بڑھنے والے کون لوگ ہیں؟
جو سرکشی اور کفر میں بڑھنے والے ہیں وہ کس طرح بڑھتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے ذریعے بڑھتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو قرآن مجید کو یا سرے سے مانتے نہیں ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی باطل تعبیرات کا سہارا لیتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہوتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اب احادیث طیبات کو آپ دیکھ لیں، درجنوں احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ فرقوں کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی، بالخصوص فرقہ خوارج کی علامات اور نشانیوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے۔ صحیح بخاری میں 6930، 31، 32، 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت اور نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جب خارجی نکلیں گے فرقہ یہ پیدا ہوگا، یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور صحیح مسلم میں 2452 نمبر ہے یتلون کتاب اللہ رتبا، 2452 اور 53 میں ہے یتلون کتاب اللہ لینا رتبن، وہ اللہ کی کتاب کو بڑا تر و تازہ انداز میں بڑے مزے سے پڑھیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4765 نمبر حدیث ہے یدعون الی کتاب اللہ، وہ خوارج لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، گرنتھ کی طرف، وید کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ کون ہے جو کتاب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی طرف بلانے کے باوجود، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، کتاب اللہ کو پڑھنے کے باوجود، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھنے کے باوجود وہ دین سے کیسے نکل چکے ہوں گے؟ وہ دین سے کیسے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے؟ تو ان میں خرابی کیا ہوگی؟ ان کا قصور کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کیا یہ قصور ہوگا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ کتاب اللہ کو مزے سے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ قصور ہوگا؟ ان کا قصور یہ کتاب اللہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن کتاب اللہ کو پڑھنے کے باوجود اس کی معنوی تعریف کرتے ہیں، اور جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کے صحیح مطلب کو چھوڑ کے اپنا مطلب اس میں بیچ میں گھسیڑنے والے، وہ پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے گمراہ فرقے ان کی اور نشانیاں، یہ کتابیں میں نے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ یہ کوئی مرزا جیلمی کی نقل کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے، مرزا کے جو فالورز ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ یہ کتابیں مرزا نے سامنے رکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، اور ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں وہ یہ چھپاتا ہے۔ یہ حدیث ہے مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں 93 نمبر روایت ہے کہ یحییٰ بن یامر تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گیا اور میں نے ان کے سامنے جا کے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ یقرؤون القرآن ویتفقرون العلم، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم کو طلب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، علم کو طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اسی طرح اسی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 18 ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونتن اوثقها سلیمان علیہ السلام، سمندروں میں کچھ ایسے شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہوا ہے، یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، قریب ہے کہ وہ شیاطین نکلے اور نکل کے لوگوں پر قرآن کی تلاوت کرے، فتقرأ علی الناس قرآنا، وہ نکل کے کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، شیطان قرآن پڑھیں گے آ کے۔ صحیح مسلم ہے، یہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی روایت نمبر 18 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نکل کے کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، شیطان قرآن کی تلاوت کریں گے۔ خوارج کی نشانی بیان کی گئی کہ خوارج جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں ابھی گزرا کہ جو تقدیر کے منکر ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقوں کی نشانی ہے۔ بڑے بڑے گمراہ فرقے انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے انہوں نے اپنے گمراہانہ اور کفری عقائد کو پھیلانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا فرقہ ماضی بعید میں گزرا جس کو فرقہ معتزلہ کہتے ہیں،
اب فرقہ معتزلہ کے جو عقائد تھے وہ نہایت کفریہ ان کے عقائد تھے، گمراہانہ اور کفری عقائد بھی تھے ان کے. مثال کے طور پہ ان کا بڑا جو کفری عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے، جبکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہے. تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی صفت ازلی ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کہتے تھے اور دلیل قرآن سے، حوالے قرآن کے دیتے تھے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. تو جس کو اللہ نازل کر رہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، چونکہ اللہ کا نازل کرتا ہے. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ یہ قرآن شے ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ٹھیک ہے شے ہے. تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے حوالہ دیتے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، لہذا اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے نہ آخرت میں جنت میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ جنت میں نہ دنیا میں. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا اور اہل ایمان اللہ رب العزت کو جنت میں دیکھیں گے. لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ نہ دنیا میں نہ جنت میں، اور قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے تھے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قرآن کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ آنکھیں جب اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو نہ دنیا میں نہ جنت میں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. عقیدہ بنا کے دلیل قرآن سے پیش کر رہے ہیں. اور اس طرح کے معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحمت کرے، یہ اللہ پر واجب ہے. اچھا تو دلیل کہتے ہیں دلیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا. سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. انہی آیات سے وہ اپنا باطل عقیدہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے. الغرض بیسیوں اس طرح کے دلائل اور بیسیوں اس طرح کی احادیث اور روایات اور واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ گمراہ فرقے جو ہیں وہ بھی قرآن ہی کا سہارا لیتے تھے، لیکن جو اس کا صحیح مطلب تھا اس مطلب کو وہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنا اس میں جو مانوی تحریف کر کے غلط مطلب اور غلط مفہوم اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری اور واقعات اور روایت پیش کی جا سکتی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے اپنا مستدل قرآن ہی کو بنانے کی کوشش کی، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے کیونکہ اس کا مفہوم غلط لیا. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا صحیح مفہوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اپنی ذاتی رائے کو اس میں دخل دیتے ہیں. آج ہمارے حالیہ جو دور ہے اس میں دیکھ لیں، کراچی کا محمد شیخ محمد جسے محمد شیخ کہتے ہیں، اب اس کے نظریات اور عقائد دیکھ لیں. اب اس کا عقیدہ وہ کہتا ہے جی میں صرف اور صرف کتاب کو قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن کے علاوہ باقی کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں. اب مجھے بتائیں کہ اب وہ جو قرآن مجید کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتا ہے کسی مسلمان کا وہ عقیدہ ہے جو شیخ محمد کا عقیدہ ہے، محمد شیخ کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو دعویٰ تو وہ قرآن کا کر رہے ہیں. اور مرزا کا جو بابا ہے جوید احمد غامدی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نبیوں پر فضیلت کا منکر ہے، دلیل قرآن پاک سے پیش کر رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کا منکر ہے، دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا منکر ہے، دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہے. مرتد کی سزا کے قتل ہونے کا منکر ہے، دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہے، حوالے قرآن سے پیش کر رہا ہے. تو اب یہ جو چاروں میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے گروائی ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ امت کا عقیدہ نہیں ہے، امت کا نظریہ نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے ہم یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے. لیکن اس کے باوجود اس کے برعکس، اس کے برخلاف جوید احمد غامدی اس کے بالکل برعکس قرآن پاک کے حوالے پیش کر کے وہ اپنے جو ہے نا باطل عقائد و نظریات اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود اپنا جو ہے نا اس کا مفہوم بگاڑ کے اپنا مطلب لے کے گمراہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ گمراہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسی گفتگو میں مرزا نے کیا کیا ہے کہ مرزا جلیل نے یہ بات بھی کی ہے جی کہ
صحیح بخاری میں تو حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ آئے تھے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضور مجھے میرا جو چور تھا اس نے یہ وظیفہ بتایا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور اس کی وجہ سے تمہارے مال کی حفاظت رہے گی۔ تو دیکھو نا جی، کہتا ہے جی کہ اچھی بات تو شیطان بھی کرے تو اسے لے لینی چاہیے، اچھی بات تو شیطان بھی کرے اس سے لے لینی چاہیے۔ یعنی یہ مرزا جلمی صاحب درس دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ شیطانوں سے یا جو ہے وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، کفری عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ اپنا دین سیکھ سکتے ہیں۔ کیا اس واقعے سے یہ اخذ ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شیطان کے پاس کوئی درس قرآن لینے گئے تھے، درس حدیث سننے کے لیے گئے تھے، کو قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، وہ تو اتفاقاً شیطان آیا بیس بدل کے، روح بدل کے، 3 مرتبہ چور کی شکل اور صورت بنا کے، اور تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اور پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کہنے پر عمل شروع نہیں کر لیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے بتایا۔ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق نہیں کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سچا نہیں جانا۔ حضور نے تصدیق کی ہے تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بات پر ان کا یقین مزید پختہ، یقین جو ہے وہ پختہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور مرزا نے دوسری روایت کا حوالہ پیش کیا ہے، یہ جو مشکات کے اندر ہے، 218 نمبر روایت اور 217 نمبر روایت، بالخصوص 216 نمبر جو روایت ہے نا، الحکمت کلمۃ الحکمت دالۃ الحکیم، کہ حکمت کا کلمہ یہ حکیم کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے یہ ملے اس کو وہاں سے لے لینا چاہیے۔ اس حدیث کا، اس روایت کا سہارا لے کے تو اس سے یہ مفہوم نکالا کہ دین کہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، جہاں سے آپ کو دین کی بات ملتی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا کے بابا زبیر علی زئی نے اسی روایت کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن فضل المخزومی جو راوی ہے متروک ہے، اور جو اس کی سپورٹ میں روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرائطی کی مساوی الاخلاق کتابیں موجود ہے، اس روایت کا بھی سہارا لے کے مرزا نے کہا جی چونکہ اس کی سپورٹ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً روایت آ چکی ہے، لہذا یہ روایت جو ہے نا یہ اس کی سپورٹ موقوف روایت مرفوع کی کرتی ہے۔ اور وہ جو موقوف روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذ الحکمت ممن سمعتها، حکمت کو لے لو جہاں سے تم اس کو سنو، فإن الرجل ينطق بالحکمت وليس من أهلها فتكون كالرمية خرجت من غیر رام۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اس حکمت اور دانائی کے کلمہ کہنے کا اہل نہیں ہوتا، یعنی وہ اننے جوگا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی بات کر سکے، لیکن اتفاقاً اس کے منہ سے ایسے کہ جیسے بغیر پھینکے تیر نکل جائے، یعنی آپ پھینکنا نہیں چاہتے تیر، لیکن تیر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے نکل گیا۔ ایسے ہی کبھی کبھی جو نامعقول شخص ہوتا ہے اس کے منہ سے بھی کوئی اچھی بات، حکمت کی بات نکل آتی ہے، تو یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے کہ یہ نامعقول شخص ہے لہذا اس سے حکمت صادر نہیں ہو سکتی اور ہم نے اس کی بات کو نہیں لینی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین لینے کے لیے جو ہے وہ نامعقول لوگوں کے پاس چلے جائیں یا گمراہ لوگوں کے پاس چلے جائیں۔ یہی صحیح مسلم پڑھی ہے مرزا کے ٹیبل کے اوپر، اور صحیح مسلم میں روایت نمبر 26 موجود ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لے کے ہے کہ سیدنا امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنے دین کہاں سے حاصل کر لے ہو۔ تو دین کے حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں۔ اگر اس کا نظریہ اور عقیدہ خراب ہے تو اسے دین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر روایت نمبر 27 لکھی ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ راوی روایت کرنے والا اسے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن لما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جب فتنہ واقع ہوا تو پھر پوچھا جانے لگا کہ یہ روایت کون کر رہا ہے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،
دیکھا جاتا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے. اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم, اور اگر وہ کوئی گمراہ اور بدعتی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوتا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ, اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اہل کلمہ ہے کہ نہیں, یعنی خارجی, معتزلی, مشبہ, مجسمہ انہی گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتا ہے, کہا نہیں. ینظروا الی اہل السنت, اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیتے تھے, اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. اور اسی صحیح مسلم میں روایت نمبر 32 ہے, امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعوا حدیث عمر بن ثابت, عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو. حدیثیں بیان کر رہا ہے, کہا حدیث کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہو کان یسب السلف, یہ عمر بن ثابت سلف کو گالیاں دیتا ہے, سلف کو برا کہتا ہے, لہذا اسے حدیثیں قبول نہیں کرنی. تو اب یہی صحیح مسلم ہے نا, کہتا ہے یہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کون سی کتابیں ہیں یہ؟ کتابیں جو تمہارے سامنے پڑھی ہیں ٹیبل پہ, صحیح مسلم کی 32 نمبر روایت ہے. جس مقدمے کی تم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, اسی مقدمے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں دعوا حدیث عمر بن ثابت انہ کان یسب السلف, عمر بن ثابت کی حدیثیں نہیں لینی کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے. جو سلف کو گالیاں دے اس سے حدیث نہیں لینی, حدیث دین ہے لیکن اس سے نہیں لینی. جو سلف کو گالیاں دے اس سے حدیث نہیں لینی. اور جو حضور کے صحابہ پر تبرہ کرے, جو صحابہ پر تانو تشریح کرے اور تنقید کرے, اس سے ہم دین کیسے لیں گے اور عوام کو کیسے کہیں گے کہ ایسے شخص سے دین لینا جو ہے وہ درست ہے. اور پھر وہ جو نا وہ اس کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ وہ بیچارہ دائیں بائیں سے چیزیں اردو کی لے کے تو وہ اکٹھی کر کے شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ ہم نے پہلے اپنے بیانات میں واضح کر دی ہیں کہ دین جب لینا ہے تو دین لینے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ دین دینے والا کون ہے. اسی گفتگو میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے جی کہ ڈگریاں تو بڑی دور کی بات ہے, یہ تو ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے, ایک دوسرے کو جو نا وہ مسلمان نہیں سمجھتے, ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے. اور پھر چند فتاوے جس میں سے فتاوی حسام الحرمین جو ہے اس کا حوالہ دے دیا. دیکھیں جی مولانا احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے خلاف یہ فتوے دے دیے, دیوبندی علماء کے خلاف یہ فتوے دیے. تو مرزا صاحب اگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتوے دیے ہیں تو ایسے فتوے تو امام بخاری نے بھی دیے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کتاب امام بخاری کی ہے خلق و افعال العباد, اس میں صفحہ نمبر 11 اور رقم نمبر اس کا 40 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا جیلمی کے بڑے بھائیوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں برابر سمجھتا ہوں میں رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھوں, جہمیوں کے پیچھے نماز پڑھوں, یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. جہمیوں اور رافضیوں کو امام بخاری نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں جہمی رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نماز پڑھوں. ولا یسلم علیہم, کہتے ہیں رافضیوں کو سلام بھی نہ کیے جائے, ولا یعادون, اور ان کی عیادت بھی نہ کی جائے اگر وہ بیمار ہو جائیں, ولا یناکحون, اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کیا جائے, ولا یشہدون, اور ان کے جنازوں میں حاضر نہ ہوا جائے, ولا توکل ذبائحہم, اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے, ان کا ذبیحہ بھی نہ کھایا جائے. یہ رافضیوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے. امام احمد رضا بریلوی کے جو فتوے ہیں حسام الرحمن میں, اس کو یہ کہتا ہے طوفانی فتوے, اور امام بخاری کے جو ہیں فتوے یہ کیا ہیں, یہ طوفانی فتوے نہیں. اور ایک اور فتویٰ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں, اور وہ فتویٰ خود امام بخاری نے نقل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے. صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اینما لقیتموہم فاقتلوہم. یہ صحیح بخاری ہے, نکالیں جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے, صحیح بخاری 6930. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو خوارج ہیں یہ قرآن پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے, نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گے, روزے تم سے زیادہ رکھیں گے, اور نیک اعمال تم سے زیادہ کریں گے. اینما لقیتموہم فاقتلوہم, تم جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر ڈالو. یہ صحیح بخاری کے اندر فتویٰ موجود ہے. اور صحیح بخاری میں 3017 نمبر حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے.
دیکھیں دین کا جو عالم ہے، یہ مفتی ہے، اس نے ایک جو شرعی تقاضا ہے اس نے اپنے شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا جو ہے وہ فتاووں کو لے کے پھر ان کو ہٹ کرتا ہے، پھر ان کے اوپر ٹھٹے کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے۔ اب اگر اسی طریقے سے باتیں کرنی ہیں اور جو شرعی فتویٰ، کیا تم نہیں یہ مانتے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ بالکل خارج ہے۔ اور جو اس کو گستاخی رسول کرنے کے باوجود بھی مسلمان مانے، وہ خود مسلمان ہی رہتا۔ اور یہی حالت امام حمزہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور حضور کی توہین کی ہے، اور ان کا فتویٰ بالکل بجا ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی کسی کو قتل کرنے کی یا کسی کو سزائے قتل اس پر جاری کرنے کی، تو خود امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اسی کتاب حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہے کہ حدود کو اور سزاؤں کو نافذ کرنا یہ عام شہری کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ حدود الہیہ کو نافذ کرے۔ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے 3017، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، یہ حکم حاکم کے لیے ہے۔ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں تم خوارج کو پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ وقت کے حکمران کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے گستاخ رسول اور توہین رسالت کے مرتکب کے لیے جو سزا ہے اس سزا کو نافذ کرنا بھی حاکم وقت کے لیے ہے۔ ہمارے علماء نے یا اکابرین نے بالخصوص اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین میں اس بات کو صفحہ نمبر 103 پہ واضح طور پہ جو نا وہ دو ٹوک انداز میں صاف کر کے لکھ دیا ہے۔